حدیث نبوی ہے حلالہ کرنے اور کروانے والوں کے بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اور طریقوں سے بھی روایت کی گئی ہے۔ صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے، جن میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر و غیرہم رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں۔ یہی تابعین میں سے فقہا کا بھی قول ہے، اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہو بھی یہی کہتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، آدمی جب عورت سے نکاح اس نیت سے کرے کہ وہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلال کرے گا، پھر اسے اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھ لینا ہی بھلا معلوم ہو تو وہ اسے اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا جب تک اس سے نئے نکاح کے ذریعے شادی نہ کرے۔ حدیث نبوی ہے طلاق، سود اور حلالہ کے بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنے اور گدوانے والی پر، اور بالوں کو بڑا کرنے کے لیے جوڑنے والی اور جوڑوانے والی پر، اور سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، اور حلالہ کرنے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر۔ حدیث نبوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں مغلظہ دے دیتا ہے، پھر اس سے دوسرا آدمی نکاح کر لیتا ہے اور اسے لے کر دروازہ بند کر لیتا ہے، پردے گرا دیتا ہے کہ کوئی اندر نہ آ سکے، پھر اس سے جمع کیے بغیر اسے طلاق دے دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کا دوسرا شوہر اس سے جمع نہ کر لے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، یہ حدیث صواب سے قریب تر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے اپنی عورت کو طلاق دی۔ اس عورت نے دوسری شادی کر لی۔ وہ دوسرا شخص تنہائی میں اس کے پاس گیا اور اسے جمع کیے بغیر طلاق دے دی، تو کیا اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کا دوسرا شوہر اس کے شہد کا اور وہ عورت اس دوسرے شوہر کے شہد کا مزہ نہ چکھ لے۔ حدیث نبوی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رفاع قرظہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں رفاع کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور میری طلاق بتا ہوئی ہے، پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، ان کے پاس صرف کپڑے کے پلو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تم رفاع کے پاس لوٹ جانا چاہتی ہو؟
ایسا نہیں ہو سکتا جب تک تم ان عبد الرحمن جو کہ تمہارا دوسرا شوہر ہے اس کی لذت نہ چکھ لو اور وہ تمہاری لذت نہ چکھ لیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عمر، انس، رمیسہ یا غمیسہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ کرام اور غیروں ہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر وہ کسی اور سے شادی کر لے اور وہ دوسرا شخص دخول سے پہلے اسے طلاق دے دے تو اس کے لیے پہلے شوہر سے نکاح درست نہیں جب تک کہ دوسرے شوہر نے اس سے جمع نہ کر لیا ہو۔